تاریخ انسانی کا ایک ایسا راز جو آج بھی جغرافیہ دانوں کے لیے ایک حل طلب معمہ ہے۔ کیا زمین کے کسی کونے پر واقعی لوہے اور تانبے کی کوئی ایسی دیوار موجود ہے جو آج ہماری سیٹلائٹس کی نظروں سے اوجھل ہے؟ یہ کہانی کسی افسانے سے شروع نہیں ہوتی، یہ کہانی شروع ہوتی ہے بغداد کی شاہی لائبریریوں میں محفوظ ایک قدیم دستاویز سے۔ یہ سن 227 ہجری کا واقعہ ہے۔ بغداد کی عظیم سلطنت کے حکمران الواثق باللہ نے ایک بھیانک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس نے اس وقت کی سپر پاور کے بادشاہ کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ وہ عظیم دیوار جو دنیا کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچائے ہوئے ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے۔ مشہور مورخ ابن خرداد بہ اپنی شہر آفاق کتاب المسالک والممالک میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ اسے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو صرف جنگجو نہ ہو بلکہ ایک محقق بھی ہو، جو تلوار سے زیادہ زبانوں اور نقشوں پر عبور رکھتا ہو، اور اس طرح تاریخ کے سب سے بڑے ایکسپیڈیشن کے لیے سلام الترجمان کا انتخاب کیا گیا۔ سلام کوئی عام درباری نہیں تھا۔ تاریخ کی مستند کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ 30 مختلف زبانیں روانی سے بول سکتے تھے۔ اس دور میں جب گوگل میپس کا وجود نہیں تھا، سلام وہ شخص تھے جو ستاروں کی چال دیکھ کر راستہ نکالتے تھے۔ بادشاہ نے سلام کو بلایا اور کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ دیوار میں شگاف پڑ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود جاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھو اور مجھے خبر لا کر دو۔ ابن خرداد بیہ کے مطابق اس مشن کے لیے سلام کو 5000 دینار نقد دیے گئے۔ 50 طاقتور مردوں کا انتخاب کیا گیا اور ہر مرد کو 1000 درہم اور 1 سال کا راشن دیا گیا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا۔ سلام نے جو راستہ اختیار کیا وہ آج بھی محققین کے لیے بحث کا موضوع ہے۔ وہ سامرا سے نکلے، آرمینیا پہنچے اور وہاں سے شمال کی طرف قفقاز کے دشوار گزار پہاڑوں میں داخل ہو گئے۔ جیسے جیسے قافلہ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، دنیا بدل رہی تھی۔ یہ خضر کا علاقہ تھا، یہاں سے آگے کا راستہ نامعلوم تھا۔ سلام اپنی یادداشتوں میں ایک ایسی زمین کا ذکر کرتے ہیں جسے ارض سیاہ یعنی کالی زمین کہا گیا۔ یہ جگہ اتنی پراسرار تھی کہ وہاں کی مٹی سے شدید بدبو آتی تھی۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ شاید وہ علاقے تھے جہاں آج تیل اور گیس کے کنویں پائے جاتے ہیں، یا شاید کوئی دلدلی علاقہ۔ سلام لکھتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی ناک پر سرکہ لگا کر رکھیں، ورنہ وہ زہریلی ہوا ہمیں مار ڈالتی۔ راستے میں ویران شہر ملے، ٹوٹی ہوئی عمارتیں۔ جب مقامی لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے لرزتے ہوئے جواب دیا، یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں یاجوج ماجوج نے ماضی میں تباہ کر دیا تھا۔ یہاں ہر قدم پر خوف کا سایہ تھا۔ 16 مہینے، جی ہاں 16 مہینے مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے جسے آج ہم آئرن گیٹ یعنی لوہے کا دروازہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے یہ سفر کیا گیا تھا۔ سلام و ترجمان ایک پہاڑی درے کے سامنے کھڑے تھے۔ 2 بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک دیو ہیکل مصنوعی رکاوٹ۔ یہاں ہمیں رک کر سلام کی دی ہوئی تفصیلات کا سائنسی جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ اسے دیوار چین سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، مگر سلام کی رپورٹ کچھ اور ہی بیان کرتی ہے۔ سلام نے دیکھا کہ دیوار پتھروں کی نہیں بلکہ لوہے کی بڑی بڑی اینٹوں سے بنی تھی، اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ بالکل وہی ٹیکنالوجی ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں آیا ہے۔ دروازے کی چوڑائی 150 ہاتھ تھی۔ اس پر ایک عظیم الشان قفل لگا ہوا تھا جس کی لمبائی 7 ہاتھ تھی۔ لیکن سلام صرف دیکھنے نہیں گئے تھے، وہ پرکھنے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چاقو نکالا اور دروازے کی سطح کو کھرچنا شروع کیا۔ جب چاقو کی نوک پر سرخ اور سیاہ برادہ جمع ہوا تو یقین ہو گیا کہ یہ لکڑی یا پتھر نہیں، یہ خالص لوہا اور تانبا ہے۔ سلام نے وہاں کے قلعے کے نگہبانوں سے پوچھا،
क्या तुमने इन मखलूकात को देखा है? निगहबानों ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हम हर जुमे को हथौड़े से इस दरवाजे पर ज़रब लगाते हैं और दूसरी तरफ से हमें शोर सुनाई देता है। सल्लाम ने तस्दीक की कि दीवार अभी टूटी नहीं है। शिगाफ की खबर झूठी थी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि सल्लाम ने जो देखा वो आज कहां है? जदीद जुग़राफियादान और मुअर्रिखीन 3 नजरियात पेश करते हैं। पहला नजरिया ये दरबंद की दीवार थी जो आज रूस के इलाके दागिस्तान में है, लेकिन दरबंद की दीवार पत्थरों से बनी है, लोहे से नहीं। दूसरा नजरिया ये दारियाल गार्ज था जो कफकास के पहाड़ों में है। यहाँ कदीम जमाने में लोहे के दरवाजे मौजूद थे। और तीसरा नजरिया जो सबसे ज्यादा हैरान कुन है कि ये मकाम अब अल्लाह के हुक्म से हमारी नजरों से मख्फी कर दिया गया है, जैसे बरमूदा ट्रायंगल या दीगर राज। शायद ये मकाम किसी और डायमेंशन में है। मशहूर जुग़राफियादान अल इदरीसी ने अपने नक्शे में इस दीवार को दिखाया है, मगर इब्ने खुल्दून जैसे मुहक्किकीन ने इस वाक़े पर सवालात भी उठाए हैं। वापसी का सफर जाने से ज्यादा हौलनाक था। सल्लाम के साथी बीमार होकर मरने लगे। 50 में से सिर्फ 14 लोग जिंदा बचकर सामर्रा वापस पहुंचे। सल्लाम अत-तर्जुमान ने वो रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश की जो आज भी तारीख की किताबों में महफूज है। बादशाह अल-वासिक बिल्लाह जो मौत से डरता था, कुछ अरसा बाद फौत हो गया, मगर सल्लाम का कारनामा जिंदा रहा। हमें नहीं मालूम कि वो दीवार आज किस हाल में है, लेकिन सल्लाम अत-तर्जुमान की कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान की जुस्तजू उसे दुनिया के आखिरी किनारे तक ले जा सकती है। सच्चाई अक्सर खौफ के हिसार के उस पार होती है। तारीख के सीने में ऐसे हजारों राज दफन हैं जो अभी बेनकाब होना बाकी हैं। हमारी दुनिया उससे कहीं ज्यादा पुरअसरार है जितना हम जानते हैं। अगर आप भी हमारे साथ वक्त के समंदर में गोता लगाना चाहते हैं और तारीख के उन गुमशुदा औराक को पलटना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के सफर में शामिल हो जाएं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली तहकीकात में आप हमारे साथ हों। और जाने से पहले अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर कीजिए। क्या आपके ख्याल में सल्लाम अत-तर्जुमान ने जो दीवार देखी थी वो आज भी कहीं मौजूद है, या वक्त की धूल में हमेशा के लिए खो चुकी है? तलाश जारी रहेगी।